أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا یہ آج کی نشست چل رہی ہے، جس میں پہلے ہماری نشست میں ہم نے آپ کو صحابہ اکرام کے خلافت راشدہ کے دور کے متعلق اور ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت کی ان کی شہادت کے متعلق احادیث اور سیدنا عثمان غنی کے گورنروں کے خلافت ان کی خلافت اور ان کے گورنروں کے معاملات اور جنگ جمل و صفین کے چند جھلکیاں حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی. اب اس کا پارٹ نمبر سی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والی حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. اس کے متعلق ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی اپنی وفات والے سال 11 سال بعد یعنی اپنی وفات والے سال 11 ہجری میں شہدائے احد کا جنازہ میدان احد کے قبرستان میں پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یوں تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں ہر ایک سے رخصت ہونے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں، اور آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی جسے میں یہیں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. یعنی میری امت کو سلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا. مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مغن ہو جاؤ گے. سیدنا عقبہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار ممبر پر دیکھا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین احد کا جنازہ پڑھا اور پھر ممبر پر چڑھے اس انداز سے کہ گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے لگے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں، اور اس حوض کوثر کی چوڑائی ایلا اور جعفہ کے درمیانی مسافت کے برابر ہے. مجھے یہ خوف تو نہیں کہ تم یعنی صحابہ میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور دنیا کی خاطر آپس میں قتال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اسی موقع پر میں نے آخری بار ممبر پہ آپ کا دیدار کیا. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042 اور صحیح مسلم 5977 ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان نہ تو حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کی اور مسلمانوں کو تکالیف دی تھی. چنانچہ حضرت ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین باتیں پوری فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت ابو سفیان نے عرض کی، میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں اب کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب لکھائی کرنے والا مقرر فرما لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو زمیل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اگر حضرت ابو سفیان خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان کو یہ اعزازات نہ عطا فرماتے. یعنی کہ
تصرفات القلوب میں انہیں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کی دلی خوشی کے لیے اسلام سے رغبت بڑھنے کے لیے بعض کا دل کو خوش کیا جاتا ہے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو نہ کوئی مسلمان ان سے اچھی طرح سے بات کرتا تھا اور نہ تو کوئی میل جھول رکھتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی نے ابو سفیان نے اپنی بیٹی بھی اللہ کے نبی کو دی، انہیں لڑنے کی اجازت بھی ملی اور بہت سے انعامات بھی، پوری وادی بھر کے جانور بھی انہیں دیے گئے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیار سے مجھے گدی پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور واپس آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر سے گیا اور آ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس معاویہ کا پیٹ سیر نہ کرے۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی چپت لگائی اور فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ، اور وہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے۔ میں گیا اور انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پھر آپ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ پھر امام بیہقی رحمہ اللہ اسی حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ کے متعلق کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم 6409 اور 6628، دلائل النبوہ للبیہقی 2506، اور اس کو شیخ زبیر علی زئی توضیح الاحکام جز 2 شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر فی السنہ 49 اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ نوٹ: امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفى 852 ہجری لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ کو ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی حضرت معاویہ کو 3 بار بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب نبی تمہیں پکارے تو تم لبیک کہو اور نبی کی صدا پر جو ہے تم حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ گھڑ لیں کہ نبی کریم کے وسلم مدینہ سے ہمیں بلا رہے ہیں اب بھی اور ہم لبیک کہتے ہوئے لبیک ان کی پکار پر کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے اب جا کر اگر آپ صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو اللہ کے نبی سنیں گے بھی اور اس کا جواب دیں گے۔ یہاں سے اگر آپ کو سلام پہنچانا ہے تو درود شریف پڑھیں، وہ فرشتے پہنچا دیں گے، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ الفاظ آپ صرف مدینہ شریف میں جا کر قبر اطہر کے سامنے کہہ سکتے ہیں، یہاں سے کہنا درست نہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ اور بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوئی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوی
رحمہ اللہ کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی ثابت کیا ہے کہ جس سے روافض کی سرکوبی ہو گئی ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت سے متعلق نہیں جمع فرمائی۔ اور پھر امام حاکم رحمہ اللہ کا قصہ بھی اسی طرح ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مطالبہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا میرے بیٹے خوب سمجھ لو کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہا مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص حضرت معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگ کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر ان حضرت معاویہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بس بہت سی آئی ہے مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پہ اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں، اسی لیے امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے، یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نقل نہیں ہوئی ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن حجر العسقلانی تخت باب ذکر معاویہ اور صحیح بخاری 3766۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عبد الرب الکعبہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، تو میں بھی ان کے پاس آ بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ وہاں اپنے خیمے درست کرنے لگ گئے، تو کچھ تیر اندازی کی مشق میں مشغول ہو گئے، جبکہ کچھ لوگ مویشی چرانے لگے۔ اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے صدا لگائی، نماز اکٹھا کرنے والی ہے۔ دراصل ان الفاظ سے اس وقت لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ یہ سن کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے بھی ہر نبی کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کا بھلائی کے راستے کی خبر دے اور ان کو شر کے راستے سے خبردار کرے، اور تمہاری اس امت محمدیہ کی عافیت، خیریت اور بھلائی کا وقت اس کا ابتدائی دور ہے، بہت جلد اس کے بعد والے دور میں ایسی مصیبتیں اور فتنے والی چیزیں آئیں گی کہ تم ان سے ناآشنا ہوگے، ایسے فتنے اٹھیں گے کہ ہر نیا آنے والا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کہہ اٹھے گا کہ اسی فتنے میں میری موت ہوگی، مگر وہ فتنہ چھٹ جائے گا۔ پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن پکار اٹھے گا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہے، لہذا جو چاہے
کہ اسے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل اور حقیقی ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو وہ لوگوں سے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے، اور جو امام یعنی وقت کے حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے اور اس سے جہاں تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اگر کوئی اور آ کر اس پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کرے تو دوسرے مدعی اقتدار کی گردن مار دو۔ عبد الرحمن دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ راشد تھے، چوتھے خلیفہ۔ ان کے دور میں حضرت معاویہ کا جو خروج تھا وہ غلط تھا، ہم بس یہ بات کہہ رہے ہیں، باقی وہ صحابی رسول بھی ہے اور ان کا فیصلہ اور حضرت علی کے درمیان جو باتیں ہوئی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ عبد الرحمن بن عبد الرب الکعبہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ حدیث سن کر میں ان حدیث بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے قریب ہوا اور عرض کی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا یہ ساری باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں اور دل پر لے جا کر کہا، ہاں میرے کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا۔ پھر میں نے عرض کی، آپ ہمیں امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت معاویہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی مسلمانوں سے لڑیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں حرام طور پر مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ النساء آیت نمبر سورہ 29۔ مال کو حرام طریقے سے کھانا یہ چوری کر کر کھانا ہے، غصب کر کر کھانا ہے، ظلم کر کر چھین لینا ہے۔ اگر کوئی سخی فیاض آدمی ہے وہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر کے باہر کوئی فریج لگا دے یا ہاؤس لگا دے، اس میں کھانے کی چیزیں بھی رکھتا ہو، پانی پینے کی اشیاء بھی رکھتا ہو، کولڈ ڈرنکس بھی رکھتا ہو، جیسے کہ عرب میں یہ عام دستور ہے، تو اس سے لینا چوری میں شمار نہیں ہوتا، وہ حرام کاری میں شمار نہیں ہوتا، نہ صدقہ کھانے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک تحفے کے طور پہ جس طرح آپ دعوت کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنا زائد جو مال وغیرہ ہوتا ہے، وہ چونکہ یہ لوگ یہاں پر سخی زیادہ ہوتے ہیں، آل ہاشم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وہ صدقہ نہیں کرتے تھے لوگوں پر، وہ سخاوت کہتے ہیں، اس کو صدقے کا مال کھلانا نہیں کہتے۔ میرا یہ سوال سن کر وہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک تو خاموش رہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں اور یعنی حضرت معاویہ کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی نافرمانی کرو۔ یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، جو صحیح مسلم 4776 حدیث میں ہے کہ نیک کاموں میں امیر معاویہ کی اطاعت کرو اور برے کاموں میں ان سے الگ رہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جیسا بھی بادشاہ ہو، پولیٹیشین ہو، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے گی، جب وہ برے کام پر اتر آئے اور حیا کی دہلیز سے نکل جائیں تو ان سے الگ ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے ایک سا تقریباً 2.5 کلو اشیاء خوردنی یعنی اناج مثلا گندم اور جو وغیرہ کا نکالا کرتے، یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع نکالا کرتے تھے۔ بس یہ سنت عمل اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے حج یا عمرے کے لیے آئے۔ انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطا کرتے ہوئے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ شامی گندم کے 2 مد
نصف سا، 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ چنانچہ لوگوں نے بھی اسی رائے و اجتہاد پر عمل شروع کر دیا تو سیدنا ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو زندگی بھر اسی طرح سنت کے مطابق فطرانہ 1 سا ہی نکالتا رہوں گا جیسے میں زندگی بھر نکالتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم 2284 حدیث ہے۔ اس کی تفصیل آپ علماء سے معلوم کر لیں کہ سا، مد اور اس کی جو باریکیاں ہیں اس کی کیا باریکیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو قلابہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ابو اشعث آ گئے، ابو اشعث آ گئے، یعنی آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہو گئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث تو سنا دے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، غور سے سنو، ہم نے بہت ساری جنگیں مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہمارے حکمران تھے۔ ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے۔ لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کا اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ ان میں سے ہر چیز وہ آپس میں برابر وزن اور جنس والی ہو، لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ حدیث پر اعتراض سن کر سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث دہرائی اور فرمایا، ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے پسند کرے یا اسے ناپسند کرے، یا کہا کہ خواہ حضرت معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے اس کلمہ حق پہ تاریخ رات میں ان کے لشکر سے الگ ہونا پڑے۔ یہ صحیح مسلم 4061 حدیث ہے۔ کیونکہ جنگ میں ملا ہوا مال کا یہ ہے کہ خمس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر دیا جاتا، پھر وہ مال کو وہ جو ہے وہ فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہو، دوسرے چیزیں ہوں۔ لیکن امیر معاویہ نے کہا کہ اس کو لے کر بیچا جائے، اس سے ہم فوجیوں کی تنخواہیں دیں گے، تو یہ ایک غلط چیز تھی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی قرب اور عمر بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس وفد بن کر گئے۔ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ نوٹ: سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھا، جس کی تفصیل حدیث نمبر 50 کے تحت آ رہی ہے کہ زہر دے کر انہیں جو ہے شہید کیا گیا۔ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص حضرت معاویہ جن کا نام اگلے طریق میں ہے نے سیدنا مقدام سے کہا کہ تم اسے یعنی سیدنا حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اسے مصیبت کیوں کر نہ سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن بن علی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، یہ حسن
مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حسین علی سے ہے. اتنے مناقب حضرت حسن اور حسین کے آپ کو تاریخ اور سیرت کی اور حدیث کی کتابوں ملیں گے کہ انگنت. بنو اسد کے ایک شخص نے کہا وہ حسن تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھ یعنی حضرت معاویہ کو غصہ نہ دلاؤں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو. اے معاویہ اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا. حضرت معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ سیدہ مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ ہاں. پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں. پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے سے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ معاویہ نے کہا ہاں. پھر سید مقدام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ یہ سب حرام اشیاء سونا، ریشم، درندوں کی کھالوں کا استعمال، یہ سب چیزیں میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہے. یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتا ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا. دیکھیں حضرت معاویہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سونا ان کے گھر میں پہنا جاتا، ریشم ان کے گھر میں پہنا جاتا اور اسی طرح سے درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے سے اور ان کے قالین پر بیٹھنا یہ ان کے گھر میں ہوتا آیا ہے. سیدنا خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا اور سیدنا مقدام بن معدی قرب نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں وہی بانٹ دیا اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا. اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا سیدنا مقدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ تو واقعی ایک سخی شخص ہے جنہوں نے دل کھول کر دیا اور جو اسدی شخص ہے وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے سنبھالنے والا ہے. یعنی کہ جسے ہم بلگام یا عام زبان میں سیٹنگ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور رسی بھی نہ ٹوٹے، یہ اس طرح کا معاملہ. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ اور عمر بن اسود حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا تم اسے یعنی سیدنا حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا مقدام نے جواباً ارشاد فرمایا میں اسے مصیبت کیوں کرنا سمجھوں حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے یہ حسن مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حسین علی سے ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس ملنے گئے. حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قالین پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا تو انہوں نے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اسے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا. پھر حضرت معاویہ فرمانے لگے میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا اور جوانی کے ان دنوں میرے لیے دودھ اور اچھے قصے گوہ آدمی سے بڑھ کر
کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی. یہ تمام احادیث سنن ابی داؤد، مسند احمد اور میں ہے، اور اسی طرح سے اس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو صحیح فرمایا ہے. تو یہ ہماری نشست، ہماری جو ہماری ایک نشست چل رہی ہے اس کا دوسری قسط مکمل ہوئی، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندرونی حالات بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.